افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے زوبا سیکٹر میں افغان گولف پوسٹ کو مؤثر حملے سے تباہ کر دیا۔ پاک فوج نے زوبا سیکٹر ساؤتھ کمپلیکس کے قریب افغان طالبان کی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا۔ ایک فوج نے زوبا سیکٹر ساؤتھ کمپلیکس کے قریب افغان طالبان کی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا۔ آپریشن غضب للحق تاحال جاری ہے اور اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ پاک فوج نے نیو افغان 8 پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ دشمن فرار ہونے پر مجبور۔ پاک فضائیہ نے صوبہ ننگرہار میں طالبان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا۔ پاک فضائیہ نے ننگرہار میں طالبان کے بٹالین ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا۔ ولی خان سیکٹر میں افغان طالبان کے پوسٹوں کو تباہ کر دیا۔ پاک فوج نے افغانستان میں ایمونیشن ڈیپو اور پیٹرولیم کے بڑے ذخائر تباہ کر دیے۔ پاک فوج نے صوبہ ننگرہار میں افغان طالبان کے ٹینک کو اڑا دیا۔ پاک فوج نے نوشکئی سیکٹر میں افغان پوسٹ تباہ کر دی۔ پاک فوج نے افغان طالبان کی خیبر پوسٹ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ پاک فوج کی مؤثر کارروائی کے دوران افغان طالبان کی کیمپ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ افغان طالبان رجیم کے خلاف پاکستان کا آپریشن غضب للحق۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال کارروائی پر پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں افغان طالبان کے 297 کارندے ہلاک، 450 سے زائد افغان طالبان رجیم کے کارندے زخمی ہوئے۔ افغان طالبان کی 89 چیک پوسٹیں تباہ کی، 18 چیک پوسٹوں پر قبضہ کیا، 135 ٹینک اور گاڑیاں تباہ کی۔ افغانستان میں 29 مقامات کو فضائی کارروائی میں مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے فوجی آریانہ کمپلیکس، دبگئی چیک پوسٹ، پولیس ہیڈ کوارٹرز اور ذاخر خیل پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا۔ پاک فوج نے افغان طالبان فوج کی گاڑی کو بھی قبضے میں لے لیا۔ 274 طالبان رجیم کے اہلکار اور خوارج جہنم واصل کیے جا چکے ہیں، 400 سے زائد زخمی ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی 73 پوسٹیں مکمل تباہ کی جا چکی ہیں۔ 115 ٹینکس، بختر بند گاڑیاں اور آرٹلری پیسز افغان طالبان رجیم کی فورسز کی تباہ کی جا چکی ہیں۔ آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان رجیم کے 274 اہلکار اور خارج ہلاک، جبکہ 400 سے زائد زخمی ہوئے۔ افواج پاکستان کے 12 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس بولے افغان طالبان رجیم نے پاک افغان سرحد کے 15 سیکٹرز کے 53 مقامات پر جارحیت کی۔ افغانستان کی 73 چیک پوسٹیں مکمل طور پر تباہ۔ پاکستان نے متعدد چیک پوسٹوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ دشمن کے 115 ٹینک اور متعدد بختر بند گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ کابل میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ قندھار میں بھی افغان طالبان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا گیا۔ پاکستان میں جو دہشت گردی کا جو واقعہ ہوتا ہے اس کے پیچھے انڈین سپانسرشپ ہے، انڈین ابیٹمنٹ ہے، ڈیزائن ہے۔ دی بیس آف آپریشن وہ اس کو افغان طالبان رجیم کا جو زیر تسلط، جو اپریسو رجیم کے زیر تسلط علاقہ ہے اس کو استعمال کرتی ہے۔ پاکستان میں کہیں دہشت گردی ہوئی تو دہشت گردوں کے لیے جائے پناہ نہیں بچے گی۔ دہشت گردوں کا تحفظ کرنے والوں کے لیے بھی کوئی جگہ محفوظ نہیں ہوگی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا افغان طالبان رجیم کو 2 آپشنز دیتے ہیں، دہشت گرد تنظیموں کا ساتھ دیں یا حکومت پاکستان کا۔ دہشت گردوں اور ان کے ماسٹر مائنڈ کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ افواج پاکستان اور عوام اپنی خود مختاری کے لیے کسی بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ پہلے ہندوستان کو شوق ہوا تھا، ان کا شوق پورا کیا تھا، ابھی افغانستان کو شوق ہوا ہے کہ انہوں نے دیکھنی تھی۔ باقی جو سا ہے پاکستان کی جو افواج ہیں وہ چاہے ایسٹرن بارڈر ہو چاہے ویسٹرن بارڈر ہو، ویدر دے آر دی ایئر فرنٹیئرز ویدر دے آر دی سی فرنٹیئرز، وی آر آلویز ویجیلنٹ۔ اور اگر کسی نے اپنا کوئی شوق پورا کرنا ہے کسی بھی وقت تو دے آر آلویز ویلکم۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارتی سپانسرشپ ہے۔ پہلے بھارت کو شوق ہو رہا تھا، اس کا شوق پورا کیا، اب افغانستان کو شوق ہو رہا تھا، پورا کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے افغان طالبان رجیم کو بھارتی سرپرستی حاصل ہے۔ ترجمان پاک فوج کا مزید کہنا تھا کہ کسی نے اگر شوق پورا کرنا ہے تو ہم تیار ہیں۔ انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے، رائٹنگ میں کیے تھے،
کچھ پرومسز کیے تھے. انہوں نے کہا تھا یہاں پہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنے گی, وہاں پہ وومن رائٹس کا احترام کیا جائے گا. آر دی وومن رائٹس بینگ رسپیکٹڈ اوور دیئر. اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہم دہشت گردی خطے میں, اس علاقے میں, اس افغانستان کی جو سرزمین ہے اس کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں. افغان طالبان نے دوحہ مذاکرات میں بہتر حکومت قائم کرنے کا وعدہ کیا تھا. اپنی سرزمین دہشت گردی میں استعمال نہ ہونے دینے کا وعدہ بھی کیا. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس. کہا افغان طالبان نے وعدے کیے کہ یہاں نمائندگی پر مبنی حکومت بنے گی, خواتین کا احترام کیا جائے گا, مگر اس پر عمل نہیں کیا گیا اور دہشت گردوں کی پشت پناہی جاری رہی. افغان طالبان پاکستان کے لیے نہیں پورے خطے کے لیے خطرہ ہیں. پاکستان طالبان رجیم پر کئی بار یہ واضح کر چکا ہے کہ دہشت گرد یا پاکستان کسی ایک کا انتخاب کرنے. 15 سیکٹرز پہ خیبر پختونخوا میں 53 مقامات پر دی اوپن فائر اینڈ فزیکل ریڈز ایٹ 53 locations. Pakistan Armed Forces, Pakistan Army responded immediately and effectively. At all 53 locations, the attack was repulsed. At no one location they could not make any success. جہاں جہاں سے یہ حملہ آیا, پاکستان کی افواج نے اس کو منہ توڑ جواب دیا. مارکہ حق کی طرح آپریشن غضب للحق میں بھی قوم سیسا پلائی دیوار بنی ہے. تمام سیاسی جماعتیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں متحد ہیں. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس. کہا نیشنل ایکشن پلان کو تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر بنایا تھا. دہشت گردی کے خلاف جنگ سے متعلق پاکستان میں رتی بھر اختلاف نہیں. خیبر پختونخوا پولیس کے جوان بہادری سے فرنٹ پر لڑ رہے ہیں. قوم خیبر پختونخوا کے پولیس اہلکاروں کو سیلیوٹ کرتی ہے. پاک افغان جنگ سے متعلق سوال پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جواب. کہتے ہیں پاکستان افغانستان کے ساتھ بہت اچھا کر رہا ہے, مداخلت نہیں کروں گا. پاکستان بہت شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی بہت عزت کرتا ہوں. پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بہت عزت کرتا ہوں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیکساس میں خطاب میں کہا ایران کے ساتھ مذاکرات سے خوش نہیں. ایران کو کسی بھی سطح پر یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ایران 20% افزودگی چاہتا ہے لیکن ہم اتنا بھی نہیں چاہتے. معاہدہ نہ ہونے پر ایران پر حملہ کیا تو تیل کی قیمتوں کی پرواہ نہیں کروں گا. ایران کو صرف یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا. ایران امریکہ مذاکرات میں بڑی پیش رفت. عمانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ایران نے افزودہ یورینیم ذخیرہ نہ کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی. اب بات چیت یورینیم کی افزودگی صفر کرنے پر ہو رہی ہے. اگر افزودہ مواد ذخیرہ نہیں ہوگا تو ایٹم بم بنانا ممکن نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. عسکری قیادت کی وزیر اعظم کو پاکستان اور افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ. وزیر اعظم نے کہا فتنہ الخارج اور افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ اور شر پسند کارروائیوں کے لیے زیرو ٹالرنس اپنائی جائے. افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہے. پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے. پوری قوم عرض وطن کی حفاظت کے لیے اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. اسلام آباد میں دھماکے ہوئے, دہشت گردوں کی سہولت کاری, ان کی منصوبہ بندی میں معاونت, اور جس طریقے سے خودکش دھماکوں میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان سرزمین بھی استعمال ہوتی ہے. افغان طالبان رجیم جو ہے وہ مکمل طور پر دہشت گردوں کی پشت پناہی بھی کرتی ہے. اور جب کل رات کو انہوں نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کا بھرپور جواب دیا گیا ہے.
پاکستان میں حالیہ دہشت گرد کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کی گئی۔ پاکستان نے افغان جارحیت پر مؤثر جوابی کارروائی کی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے افغانستان میں اس وقت طالبان کی غیر قانونی حکومت ہے۔ افغان طالبان رجیم مذہب کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ اسلام آباد کچہری اور ترلائی حملے میں افغان شہری ملوث تھے۔ افغانستان میں خواتین، بچے اور اقلیتیں محفوظ نہیں۔ افغان شہری بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ افغانستان کی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ پاکستان کا افغانستان میں بڑا ایکشن، دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ۔ افغان سرزمین سے حملوں پر دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستانی حدود میں اشتعال انگیزی پر منہ توڑ جواب دینے کا ٹھوس دفاعی کارروائی کی۔ 26 فروری کی رات طالبان انتظامیہ کی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا گیا۔ فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کو بھاری جان نقصان اٹھانا پڑا۔ دہشت گردوں کے لاجسٹک سپورٹ بیسز کو نشانہ بنایا گیا۔ افغانستان نے مزید مہم جوئی کی تو فیصلہ کن اور موزوں جواب ملے گا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا پاک افغان حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ اینٹونیو گوتریس کا عالمی قانون کے تحت ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر زور۔ ترجمان کے مطابق سیکریٹری جنرل UN پاک افغان صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ چین کا بھی پاک افغان کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے خطے میں کشیدگی کم کرنے، صورتحال معمول پر لانے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ روسی وزیر خارجہ کی دونوں ممالک سے کشیدگی کم کرنے اور تنازعات کا پرامن حل تلاش کرنے کی اپیل۔ ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کا بھی پاک افغان کشیدگی پر اظہار تشویش، کہا پاکستان کے جائز سیکیورٹی خدشات کا ازالہ ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان طالبان رجیم کے خلاف اعلان جنگ، کہا اب افغان طالبان رجیم کے ساتھ کھلی جنگ ہے، اب دمادم مست قلندر ہوگا۔ پاکستان کی فوج سمندر پار سے نہیں آئی، تمہارے ہمسائے ہیں، تمہاری اوقات جانتے ہیں۔ پاکستان نے براہ راست اور دوست ممالک کے ذریعے حالات نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں افغان طالبان کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ افغان طالبان نے حملہ کر کے بھیانک غلطی کی۔ افغان طالبان کی جارحیت پر پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا خارج ان کے ہینڈلرز پہلے بھی ذلیل ہوئے، اب بھی ذلیل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا دشمن کی مہم کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے قوم متحد ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کر کے دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا سیکیورٹی فورسز نے مؤثر جواب دے کر دشمن کو واضح پیغام دیا، پاکستان اپنی علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ بہادر افواج نے ہر بار دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، اس بار بھی ناکامی افغان طالبان رجیم کا مقدر بنے گی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں افغانستان میں طالبان رجیم بھارت کی پراکسی کے طور پر پاکستان کے خلاف سرگرم ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں افغانستان کو پتہ چل جائے گا کیسے جواب دیا جاتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کو فروغ دیا، افغانستان بھارت کی پراکسی بن چکا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدہ تعلقات کا باقاعدہ جنگ کی طرف بڑھنا انتہائی تشویشناک ہے۔ افغان قیادت کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کرے جس سے وہ عالم اسلام سے کٹ جائیں۔ افغانستان کے خلاف کارروائی پر سیاسی قیادت ایک پیج پر۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا افواج پاکستان نے افغان طالبان رجیم کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان بھرپور جواب دے رہا ہے۔ فضائیہ بری فوج نے دشمن کی پناہ گاہوں کو تباہ کر دیا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں افغانستان نے جنگ شروع کی، اختتام پاکستان کرے گا۔ امریکہ کا چھوڑا گیا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا پاک فوج کو خراج تحسین، کہا ملک سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ یہ رات کو جو ہمارے ساتھ افغانستان نے جو کارروائی کی یہ بہت غلط کام ہے۔
اس لیے ہم نے ان لوگوں کو پہلے بھی 2-3 مرتبہ جواب دیا مگر یہ لوگ نہیں سمجھتے. جو لوگ قرآن اور حدیث کے اوپر رکھ کے قسم قرآن کھاتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، اس کے باوجود بھی ایسے غلط حرکتیں. پاک فوج جو ہے ہمارا پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم اپنے فوج کے ساتھ ہیں. افغانستان بھی ایک مسلم ملک ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے. جب بھی افغانستان جو ہے وہ مشکل میں آیا ہے تو پاکستان نے اس کی کھلے دل کے ساتھ مدد کیا، ان کو پناہ بھی دی ہے. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ افغانستان اس وقت بھارت اور اسرائیل کا ٹٹو بن کے سامنے آیا ہوا ہے اور پاکستان کے ساتھ کھلی دشمنی کر رہا ہے. افغانستان کی جانب سے پاکستان پر بلا اشتعال حملوں کا منہ توڑ جواب. پاکستانی عوام کا پاک فوج کو خراج تحسین. پاک افغان سرحد پر دشمن کو دندان شکن جواب دینے پر قوم کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی. پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے عوام کا کہنا تھا کہ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی اب حد سے بڑھ چکی تھی. افغان طالبان نے رمضان کے مہینے کا تقدس نہ رکھ کر خود کو اسلام سے خارج ثابت کر دیا. پاک فوج نے فیصلہ کن کارروائی کرتے ہوئے دشمن کی چوکیاں تباہ کر دی. سینٹ نے افغانستان کی جارحیت کے خلاف متفقہ مذمتی قرارداد منظور کر دی. قرارداد سینیٹر شہری رحمان نے پیش کی. قرارداد کے متن کے مطابق پاکستانی قوم کے وقار اور خود مختاری کے اصول پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. کسی بھی جارحانہ اقدام کا جواب متناسب اور مؤثر انداز میں دیا جائے. افواج پاکستان ہر دور میں وطن کے دفاع کے لیے ثابت قدم رہے. افغانستان سے اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کا مطالبہ. وزارت داخلہ کی جانب سے ملک بھر میں ڈرون کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی. وزارت داخلہ کے مطابق ڈرون اور کوارڈ کاپٹرز کی فلائنگ پر مکمل طور پر پابندی رہے گی. خلاف ورزی پر فوری طور پر کارروائی کی جائے گی. پولیس اور ضلعی انتظامیہ کو خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم. حساس اور عوامی تنصیبات کے قریب ڈرون اور کوارڈ کاپٹرز استعمال نہیں ہوگا. وزارت داخلہ نے چیف کمشنر اسلام آباد سمیت تمام صوبوں کے چیف سیکریٹریز کو مراسلہ جاری کر دیا. T20 ورلڈ کپ کا سپر 8 مرحلہ. پاکستان کا آج شری لنکا سے اہم میچ ہوگا. پاکستان کو شری لنکا کے خلاف میچ جیتنا ہوگا. رن ریٹ بھی بہتر کرنا ہوگا. قومی ٹیم کو ہدف کے تعاقب میں مطلوبہ ہدف 13.1 اوور میں حاصل کرنا ہوگا. سیمی فائنل کھیلنے کے لیے شری لنکا کو 64 رن سے ہرانا ہوگا. قومی کرکٹ ٹیم کی پولے کے لیے کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس. کوچز کی زیر نگرانی کھلاڑیوں کی بیٹنگ اور بالنگ کی نیٹ پریکٹس. کھلاڑیوں نے فزیکل ڈرلز اور فیلڈنگ سیشن میں بھی حصہ لیا. T20 ورلڈ کپ کا سپر 8 مرحلہ. انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی. انگلینڈ نے 160 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کر لیا. ٹام بینٹن 33، ول جیکس 32 رنز بنا کر نمایاں رہے. رچن رویندرا نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 7 وکٹوں کے نقصان پر 159 رنز بنائے. گلین فلپس 39 اور ٹم سیفرڈ 35 رنز بنا کر نمایاں رہے. ول جیکس، عادل رشید اور ریحان احمد کی 2 وکٹیں.